اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایڈیشن جو میرے پاس ہے یہ 10ویں بار طبع ہوا اور یہ اپریل 95 میں طبع ہوا۔ 65 سے 95 تک 30 سالوں کا سفر ہے، لیکن اس 65 والی میں جو بعد میں 70 کے بعد جو ایڈیشن آئے ان میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اور اضافے فرمائے۔ تو میں نے جب یہ ایڈیشن دیکھا دلائل السلوک کا تو بہتر سمجھا کہ جو اضافے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہیں ان پر بھی نظر ڈال لی جائے، چونکہ اب کے بعد کے سارے ایڈیشنوں میں وہ اضافے موجود ہیں۔ تو وہ اعتراضات ختم ہونے کے بعد یہ باب ہے آداب مریدین مع شیخ، آداب مریدین مع شیخ، شیخ کے ساتھ مریدین کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس سے کہ آگے ایک اور باب ہے باب الکرامات، یہ اضافے بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں جو بعد میں چیزیں لکھی گئیں۔ اور اس کے بعد سلسلہ ویسیہ کے بارے ایک چیپٹر ہے، اس کے بعد ایک خط ہے، ایک عالم ربانی کا خط اور ایک عارف باللہ کا جواب، اور اس کے بعد افغانستان سے ایک عالم دین کا خط ہے، اس میں کچھ سوال ہیں جس کا جواب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ تب جا کر یہ کتاب اپنے انجام کو پہنچتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اس کے آگے ایک ضمیمہ ہے جو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اللہ کریم نے، اور اس کے بعد کچھ علماء کی آراء ہیں جو انہوں نے کتاب پڑھ کے، بہرحال اس افغانی عالم کے خط کے جواب پر کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اضافے چونکہ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائے تھے لہذا انہیں بھی دیکھ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ آداب مریدین مع شیخ، شیخ کے ساتھ مریدین کا کس طرح کے ادب کا تعلق ہونا چاہیے۔ زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، مگر سلیقہ سے گزاری جائے تو اس کا لطف، اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے اور کچھ آداب ہوتے ہیں، انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہونے کی توقع یقینی ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت بھی ایک ایسی بڑی مہم ہے جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اور مسلسل جد و جہد کی متقاضی بھی۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کی تربیت کے لیے مبعوث ہوئے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے کس طرح کے آداب ہیں قرآن کریم نے خود مقرر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اونچی آواز نہ کرو اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر، اور اس سے نہ بولو کہہ کر جیسے کہتے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ ترجمہ مروجہ جو قرآن کریم میں ملتا ہے، اور عموماً یہ ترجمے لفظی ہوتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے حکم دیا جا رہا ہے ہر ایمان والے کو کہ اس کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند نہ ہو، اور کم از کم یہ خیال رکھے کہ جس آواز میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں اس سے آواز بلند نہ ہو۔ اور جس طرح بے تکلفی سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو سکے۔ انتم لا تشعرون، اور تشعرون کی اضافت اگر ہو لا ترفعوا کی طرف کی آواز بلند نہ کرو، تو پھر معنی یہی ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی اضافت انتا وت اعمالکم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی تمہیں آواز بلند کرنے کی، تم نے ارادتاً آواز بلند نہ کی، وانتم لا تشعرون، تمہیں یہ شعور نہ ہو کہ میں نے آواز بلند کی ہے، بے خبری میں بھی آواز بلند ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اکابر صحابہ کرام تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بے پناہ مصیبتیں برداشت کی، ہجرت کی، اور حضور کی خاطر اور دین کی خاطر گھر بار مال جائیداد دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ دیے، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کسی مہاجر نے اپنا گھر یا جائیداد واپس نہیں لی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے چھوڑ دی تھی، ہماری نہیں ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ مہاجرین مکہ نے بھی نماز قصر پڑھی کہ اب ہمارا یہ وطن نہیں ہے، ہم تو اسے چھوڑ چکے۔ خود حضور نے بھی نماز قصر پڑھی، حضور نے بھی تو مکہ سے ہجرت فرمائی تھی۔ تو یہاں دونوں معنی جو ہیں دونوں درست ہیں کہ اعمال ضائع ہو جائیں اور ان کے ضائع ہونے کی تمہیں خبر نہ ہو، یا آواز بلند ہو جائے تمہیں آواز بلند کرنے کی خبر نہ ہو، غیر شعوری طور پر بلند ہو جائے تو بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس میں وہ لوگ تھے جو مہاجرین مکہ تھے، جو اہل بدر تھے، جن کی قربانیاں بے مثال تھیں، انصار مدینہ تھے۔ تو فرمایا اگر آواز بلند ہو گئی تو یہ ساری قربانیاں، ساری محنت، یہ سب کچھ ضائع جائے گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ سورہ حجرات میں فرمایا ایک صحابی باہر سے حاضر ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، تو اپنا کوئی ریبڑ وغیرہ یا غلہ یا اونٹوں کا غلہ تھا یا جو بھی مویشی تھے انہیں چھوڑ کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اب انہیں یہ جلدی تھی کہ واپس جا کر جانوروں کو بھی سنبھالنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ میں جلوہ افروز تھے،
انہوں نے باہر سے آواز دی یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ فوراً حکم نازل ہوا کہ جو لوگ حجرات کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ ان کا ایمان محفوظ رکھا، اس لیے کہ ان کا ارادہ نیک تھا، سمجھنا دین ہی چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو اللہ کریم نے ان کے اعمال تو ضائع ہونے سے بچا دیے، لیکن فرمایا یہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے لو انکم صبروا، یہ صبر کرتے، باہر بیٹھ جاتے در اقدس پر، حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ آپ مرضی سے باہر تشریف لاتے، اور یہاں یہ پابندی بھی علماء نے فرمائی تخرج الیہم، آپ مرضی سے تشریف لاتے اور اپنی مرضی سے اس کی طرف متوجہ ہوتے، تب وہ اپنی گزارش پیش کرتا۔ اگر حضور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور کسی اور سے بات کر رہے ہیں تب بھی اسے بات کرنے کی اجازت نہیں، حتی تخرج الیہم، اس کی طرف متوجہ ہوتے پھر وہ اپنی گزارش پیش کر سکتا تھا۔ ان آیات کے تحت الابریز صفحہ 243 اور عوارف المعارف صفحہ 59 پر لکھا ہے هكذا آداب المرید فی المجلس الشیخ ان یکون سلوب الاختیار لا ينصرف فی نفسی ومالی الا براجعۃ الشیخ وامرہ۔ شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے، چونکہ شیخ کے پاس بھی برکات نبوت ہیں اور مرید بھی انہی برکات کا طالب ہے۔ بات افراد کی نہیں، ذاتوں کی نہیں، بات برکات کی ہے۔ وہی برکات جو حضور نے تقسیم فرمائی، شیخ انہی کا امین ہے۔ اگر وہ برکات اس کے پاس نہیں تو پھر اسے شیخ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ اسی کو اختیار کیا جائے جس کے پاس وہ برکات ہوں اور جو وہ دے بھی سکتا ہو۔ شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے، شیخ کے سامنے اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے، اپنی جان اور مال میں شیخ کے مشورے اور حکم کے بغیر تصرف نہ کرے۔ الابریز اور عارف، شیخ کا کام بنیابت نبوت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اور شاگردوں کا کام صحابہ کے اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے۔ اس نے تصوف و سلوک میں یہی آداب اصل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اور صوفیاء کرام اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں۔ جس شخص نے صحیح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ خدا کا محبوب بن گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ بات برملا کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اس اتباع اور اس کے ثمرات کی صحیح تفسیر صحیحین میں یوں ملتی ہے ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا وبی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی۔ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس میں سے محبوب ترین وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے پہلے قرب فرائض ہے اور فرائض کے بعد قرب نوافل۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھے سے سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا، یعنی اس کے سارے افعال فنا فلا ہو جاتے ہیں اور عظمت الہی اس کے کردار سے ٹپکتی ہے۔
ظاہر ہے کہ بندے کا اصل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کا ذریعہ اتباع نبوی میں فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور پسند اللہ کے ارادہ اور پسند میں فنا ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ کی ذات کار فرما ہوتی ہے، جیسے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ حضور نے ریت پھینکی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، یعنی صادر آپ کے دست اقدس پر ہوا لیکن فعل اللہ کا تھا۔ تو نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور سچ کہا کسی عارف نے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی بات نہیں ہوتی، بات اللہ کی ہوتی ہے، اگرچہ بندے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معاملہ کرنے کے آداب کی تعلیم دی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آداب کا عملی مظاہرہ کس صورت میں کیا۔ وہی آداب شیخ کے سلسلے میں سالکین کے لیے اصل بھی ہیں اور قابل تقلید بھی، بلکہ دین کا شعبہ ہیں۔ اگر یہ آداب دین سے خارج ہوتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرما دیتے یا قرآن میں ہی ان کا حکم نہ آتا۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے چند مناظر پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت۔ عن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلۃ وجلسنا معه كان على رؤوسنا الطير۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور جلوہ افروز ہو گئے قبلہ رخ ہو کر، قبلہ روح ہو کر، اور ہم سب بھی آپ کی اقتداء میں وہاں بیٹھ کے، لیکن ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی نہ کسی کی آواز نکل رہی تھی نہ کوئی حرکت ہو رہی تھی، ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ فرماتے ہیں کان علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا حرکت ہوئی تو اڑ جائے گا، اس طرح ساکت و جامد احتراماً بیٹھے تھے۔ لمحات شرح مشکات میں ہے، حیت در نشستن صحابہ کرام در حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث بسیار آمدہ و مذکور است۔ صاحب لمحات لکھتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں صحابہ کرام کس طرح سے بیٹھتے تھے، یہ حدیث شریف میں بہت جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور مجلس میں بیٹھنے کی یہ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کی توجہ شیخ کی ذات پر مرکوز رہے، یعنی مجلس میں جب بیٹھتا ہے تو اسے متوجہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ برکات اسے نصیب ہوتی رہیں، خیالات اور نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی پھرے، کان اس طرف لگے رہیں کہ جانے کس وقت کوئی بات مرکز توجہ زبان سے نکلے اور اس کے پلے باندھ لی جائے، سن کے پلے باندھ لی جائے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت صرف اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدر ہدایت سمجھتے اور اپنے آپ کو محتاج جانتے۔ اس نظریے کے تحت سالک کو اپنے شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اب مرور زمانہ سے 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، اتنا وقت گزر گیا، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے چلا گیا، تو اب شیخ کا تصور بھی وہ نہیں رہا جو صحابہ کا تصور حضور کا تھا۔ اب لوگ پیر بناتے ہیں دنیاوی ضرورات کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر مجھے رزق دے گا، اس کی وجہ سے مجھے اولاد ملے گی، یہ روزی تقسیم کرتا ہے، یہ زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں۔ اسلام میں پیر کی ضرورت یا شیخ کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ وہ کیفیات، وہ برکات باطنی جو تصوف، احسان اور سلوک کہلاتی ہیں وہ حاصل کی جائے۔
تو یہ سارے آداب ان کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ پیروں کو یہ اللہ کا درجہ دیے بیٹھے ہیں وہ تو شاید سجدے بھی کرتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں، اور ان کا تو کوئی، ان کے لیے تو کوئی، میرا خیال ہے وہ تو حد سے زیادہ ہی عبادت کی حد تک کرتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کے پاس شیخ بھی واقعی اللہ کا دیا ہوا اللہ کا بندہ ہے، اور ان کے دل میں بھی اللہ کے قرب کی طلب ہے۔ اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف ہو، خیالات اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے۔ نمبر 2، جو سالک سلوک کی اعلیٰ منازل میں جا رہے ہیں وہ اپنی آخری منزل پر توجہ کر کے بیٹھیں کہ شیخ کے سینے سے فیض انعکاسی عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ ویسے بھی شیخ کی مجلس میں بیٹھیں تو منازل بالا والے ساتھیوں کو اپنے منازل آخری پہ متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ وہ اس درجے پہ ہوتے ہیں جہاں خواہ مخواہ انہیں فیض پہنچتا رہتا ہے۔ جو سالک لطائف کر رہے ہیں انہیں اپنے لطائف پر خیال کر کے بیٹھنا چاہیے، جیسے بیٹری چارج کرنے کے لیے مین سے کنیکشن کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سالک اپنے قلب کا ربط شیخ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حضور کے ارشاد کی تعمیل کس طرح کرتے تھے؟ عن جابر قال استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر قال اجلسوا فسمع ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ بیٹھے ہوں گے۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ سب بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن مسعود جو بہت اکابر صحابہ میں سے تھے، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ جب حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہیں دروازے میں بیٹھ گئے۔ تو سب بیٹھ گئے تو حضور کی نگاہ عالی پڑی تو آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا، سمجھتے تھے وہ بھی ہوں گے کہ حضور مسجد میں جو ہے انہیں حکم دے رہے ہیں بیٹھ جاؤ، لیکن سادہ سی بات ہے جب حکم سنا بیٹھ جاؤ، جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس یوم الجمعۃ علی المنبر فقال الناس اجلسوا فجلس عبداللہ ابن رواحہ وفی بنی غنم فجلس مکانہ۔ بنو غنم کے گھر مسجد کے ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن رواحہ جو مسجد کے پڑوس کو گھر تھا اس گھر میں تھے، بنو غنم کا وہ گھر تھا، وہاں تک حضور کی آواز پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کس درجے کا تھا۔ بیٹھنے یا بٹھانے کی حلت دریافت نہ کی، وجہ نہیں پوچھی، یہ نہ جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تو اب دوسرے مکان یا دوسرے گھر میں، انہیں آواز سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کے اس عمل سے ارباب تصوف نے یہ ادب سیکھا کہ شیخ کا حکم نصوص کے خلاف نہ ہو تو حلت دریافت کیے بغیر شاگرد کو تعمیل کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی حکم قرآن کے حکم کے خلاف یا حضور کے سنت کے حکم کے خلاف شیخ دے تو اس کی تعمیل ضروری نہیں، اور وہ بندہ شیخ ہے نہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف حکم دے، اسے شیخ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جو شرعی حدود کے اندر بات ہوتی ہے اس میں شاگرد کے لیے اس کی تعمیل ضرور ہونی چاہیے، چونکہ بعض اوقات شیخ کے ذہن میں، شاگرد کے ذہن میں وہ سبب نہیں ہوتا جس سبب سے شیخ حکم دے رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصہ میں موجود ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے گئے لیکن خضر علیہ السلام کے پاس تو سبب تھا، انہوں نے آخر میں بتایا کہ یہ میں نے
اپنی پسند سے نہیں کیا، مجھے اللہ کا حکم تھا ایسا کر دو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو خبر نہیں تھی کہ انہیں اللہ کا حکم ہے ایسا کرو، لہٰذا وہ اعتراض کرتے رہے۔ تو فرمایا جب شیخ کوئی بات کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کا سبب بھی سمجھتے ہوں۔ صحابہ کرام اور تعظیم نبوی، نسیم الریاض شرح شفا جلد 2 صفحہ 265 پر ہے، توفى معاویہ بالشام حاکما بہا سنۃ 60 وعمره 78 و 76 سنۃ عنده ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورداء وشین من شعره وظفره فکفن بردائه وازاره وحشى شعره وظفره بابزی وماذو بوصیت منه۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 76 یا 78 سال کی عمر میں 60 ہجری میں شام میں فوت ہوئے، جب کہ آپ وہاں کے حاکم تھے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چادریں، کچھ بال مبارک اور ناخن مبارک تھے، ان چادروں میں ان کو کفن دیا گیا اور ناخن اور بال ان کے منہ اور ناک میں رکھوا دیے گئے، یہ سب ان کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔ انہوں نے کچھ ناخن مبارک آنکھوں میں رکھوائے تھے اور بال مبارک حضور کے جو تھے وہ منہ میں رکھوائے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال ہے مبارک میرے منہ میں رکھ دیے جائیں، حضور کے اترے ہوئے ناخن مبارک تھے یہ میری آنکھوں میں رکھ دیے جائیں، اور ان چادروں سے جو حضور کی استعمال شدہ تھیں مجھے کفن دیا جائے۔ عوارف المعارف جلد اول صفحہ 106 پر ہے کہ ایک چادر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب ابن زہیر کی اولاد سے 20,000 درہم کے بدلے خریدی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے یہ چادر مانگی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی وفات پر ان کی اولاد سے 20,000 میں خرید لی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت کعب مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعب کی طرف پھینک دی۔ آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، حضرت کعب خدمت عالی میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تو آپ نے تحفۃً وہ چادر انہیں عطا کر دی، ان کی طرف پھینک دی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے 10,000 درہم میں یہ چادر خریدنا چاہی تو حضرت کعب نے جواب دیا کہ اس چادر میں اپنے آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا، حضور نے مجھے عطا کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا اس کا مستحق ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے حضرت معاویہ نے 20,000 میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ چلتی ہے، حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانہ میں مصر کے خلیفہ ناصر الدین کے پاس پہنچ گئی۔ وہ جو تحفتاً حضرت معاویہ نے خریدی تھی وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی، حتیٰ کہ بعد کے امراء کے پاس، بادشاہوں کے پاس چلتی رہی، حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانے میں مصر کے خلیفہ ناصر الدین کے پاس تھی۔ ان روایات سے سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لباس کی بھی تعظیم کی جانی چاہیے، محبت اور ادب کا یہی تقاضا ہے۔ بطور برکت نسل بعد نسل مسلمان حکمرانوں نے اس کی حفاظت کی اور اپنے پاس رکھی۔ ایک بڑی عجیب بات نسیم الریاض میں انہوں نے اور روض الانف میں دونوں کتابوں میں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کا ذکر کیا گیا جو آپ نے ہرقل روم کے نام بھیجا تھا، مشہور خط ہے، حضور نے ہرقل روم کو لکھا تھا۔ ہرقل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا، اس نے خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی۔ ہرقل روم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو بڑے احترام و تعظیم سے سونے کی ایک نلکی میں رکھا ہوا تھا اور روم بادشاہوں کے پاس یہ خط یکے بعد دیگرے ورثے میں آتا رہا۔ ہرقل نے اسے سونے کی ڈبیا بنا کر اس میں ڈال کر اوپر غلاف اوپر اور بہت سا اہتمام کر کے سنبھال کے رکھ لیا تھا، اور اولاد کو وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط تمہارے پاس رہے گا تمہاری بادشاہت قائم رہے گی، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ چنانچہ وہ نسل بعد نسل مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کا ادب کیا۔ اور فتح الباری میں ہے کہ عیسائی بادشاہ نے کہا یہ خط تمہارے نبی کا ہے جو انہوں نے ہمارے جد امجد قیصر کی طرف لکھا تھا، ہم اب تک اس خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں، ہمارے اجداد
نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم رہے گی، اس لیے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے۔ فتح الباری میں یہ بیان اس واقعہ کے سلسلے میں جو قاضی نور الدین بن صالح دمشقی نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک عیسائی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک نلکی نکالی جو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی، اس نلکی میں سے وہ خط نکالا جس کا ذکر اوپر کی عبارت میں کیا گیا۔ میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط بوسیدہ ہو چکا ہے، ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے سے ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اہل اللہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے مادی حکومت محفوظ رہی، شیخ کے خط کی حفاظت تعظیم سے سالک کی روحانی حکومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خطوط کی سینکڑوں نقلیں محفوظ کر لی گئیں۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے اور حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ خسرو پرویز ایران کا فارس کا حکمران تھا۔ حضور اکرم کا گرامی نامہ پہنچا تو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور اکرم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہم مزق ملکہ کل ممزق، یا اللہ اس کی ریاست کے ٹکڑے کر دے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ساری حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئی۔ تاریخ میں بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد اولاد نوح علیہ السلام زمین پر جب آباد ہوئی تو جو پہلی بادشاہت بنی وہ یہ فارس کی بادشاہت، اور تب سے لے کر عہد نبوی میں یہ ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ تو اتنی مستقل حکومت اور اتنی بڑی مضبوط حکومت تباہ ہو گئی۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کو کیا سوجھی کہ بڑے شوق بڑے فخر سے اپنے بیٹوں کے نام پرویز رکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ مجھے اگلے دن ایک ای میل موصول ہوئی ایک خاتون کی طرف سے، وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا 6 مہینے کا ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا نام محمد رامیس رکھا تھا، تو اب کسی نے بتایا کہ رامیس تو فرعونوں کا نام ہے۔ حد ہو گئی مسلمانوں والی۔ تو میں نے اسے لکھا کہ فرعون تو مصر کے اس خاندان کے حکمرانوں کا عرف تھا، جو بادشاہ بنتا اسے فرعون کہتے تھے، ورنہ ان کے نام تو تھے اور بھی بہت سے تھے، اور رامیس بھی ان میں سے ایک فرعون کا نام تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہاں سے یہ تلاش کرتے ہیں، اور ساتھ محمد بھی جوڑ دیتے ہیں۔ صدر محمد رامیس میں فرعون کے ساتھ محمد لگانے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح یہاں آپ کو پرویز احمد، محمد پرویز، پرویز رشید، رشید کا معنی ہوتا ہے بہت ہی اچھا، بہت اعلیٰ کردار کا۔ رشید راشد راشدہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت پائے کے، بہت اعلیٰ کردار کے، بہت مقبول اللہ۔ پرویز رشید، اور پتہ نہیں آگے پیچھے ایک نے ایک پرویز لگا دیتے ہیں۔ انہیں چاہے پرویز سے تو ابلیس اچھا ہے، پھر نام کے ساتھ ابلیس لگاؤ، یہ شیطان لگاؤ، پرویز سے تو کم برا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ گئے تھے۔ صحابہ کرام اور محبت رسول، بخاری شریف میں ہے مقام حدیبیہ میں سبحان اللہ، ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقت فی کف رجل منہ فذاک وجہہ وجلدہ۔ مقام حدیبیہ میں جب قیام تھا تو اس وقت کے حالات کو دیکھ کر جو واقعہ بخاری شریف میں حدیث میں لکھا گیا ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لب دہن کے فرماتے تھوکتے تو کسی نہ کسی صحابہ کے ہاتھ پہ جاتا، صحابہ لپکتے تھے، زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے۔ علامہ باذل ایرانی نے جو
تاریخ منظوم کی ہے، اس کا نام حملہ حیدری ہے، اس میں بھی وہ جو بنو ثقیف کا آدمی مشرکین مکہ نے بھیجا تھا حدیبیہ میں بات کرنے کے لیے، اس نے واپس جا کر جو انہیں بتایا تو کہتے ہیں اس نے بتایا کہ آنچ من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارا۔ مکہ والوں کا خیال تھا کہ کچھ مدینے کے لوگ ہیں، کچھ مکے کے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کے بھی مختلف قبائل کے ہیں، تو یہ مختلف ماؤں کے بیٹے ہیں، جب لڑائی ہوگی تو سب بھاگ جائیں گے، اپنی اپنی جان بچائیں گے۔ تو اس نے آ کے بتایا ایسی بات نہیں ہے، آنچ من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگ حضور کے ساتھ ہیں وہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سب جان دیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا محمد چوں اندازہ دابے دہن براں آب خومی کو ندن جو من گیرند و مالند و بر چشم و رو وزاں آب تازہ کو نندابل۔ اس نے کہا تم بھاگنے کی بات کرتے ہو، جب حضور تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ لپکتے ہیں، زمین پر نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اسے ہاتھوں پہ مل کر چہرے پہ اور بدن پہ ملتے ہیں، وضاں آب تازہ، اور سمجھتے اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری آبرو میں اضافہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگ چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور بخاری شریف میں ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، جب حضور وضو فرماتے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ وضو کے پانی پر تو ایک دوسرے کا سر کاٹ دیں گے، اس بے تابی سے لپکتے کہ وہ وضو مبارک کا پانی بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، چہروں پہ ملتے، جسم پہ ملتے۔ صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب اور تعلیم نبوی کا لحاظ رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضور کی قرابت کی وجہ سے بہت معزز تھے، اور حضرت ابی ابن کعب عام صحابہ کرام میں سے تھے، لیکن چونکہ انہیں تو تعلیم حاصل کرنی تھی تو ان کے گھر جاتے، اور گھر جا کر کرتے یہ تھے کہ دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، باہر بیٹھتے اور اطلاع بھی نہ دیتے، انتظار کرتے رہتے۔ باہر جا کر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے، نہ دروازہ کھٹکھٹاتے، نہ اندر اطلاع دیتے، انتظار کرتے رہتے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو بچے؟ ایک روز حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا ابن عباس دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، جب آپ آتے ہو تو دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں، اور اللہ نے اپنے نبی کے حق میں فرمایا کہ اگر وہ انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خاطر گھر سے نکلیں تو یہ بہتر ہوگا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا، میری عمر اس وقت کم تھی جب یہ واقع ہوا، لیکن میں نے دیکھا اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔ میں نے ان کا مجھے یاد ہے کہ جب حضور کو حجرے کے باہر سے ایک صحابی نے آواز دی تھی تو اللہ کریم ناراض ہوئے تھے اور فرمایا تھا باہر انتظار کرتے ہو، میں چونکہ آپ سے قرآن پڑھنے آتا ہوں اس لیے میں آواز دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں۔ وحدث طبرانی اور حاکم نے امام غزالی نے احیاء العلوم میں باب آداب طلب علم و معلم میں بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے بیان کیا کہ حضرت زہر بن ثابت نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس نے دوسری رکعت تھام لی۔ آپ نے فرمایا اے حضور کے چچا زاد بھائی رکعت کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم اس طرح کی جائے۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ چوم لی اور فرمایا ہمیں بھی یہ حکم ملا، آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں تو حضور کے رشتے سے میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں۔ شیخ سے ملاقات کی غرض شاگرد باہر سے ہے تو اس لیے
کے لیے آیت ولو انہم صبروا اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ شروع کر دے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے جب شیخ اپنے معمول کے مطابق باہر نکلے۔ ہاں کوئی ضروری امر پیش آ جائے تو اطلاع کرا دے، پھر بھی آوازیں نہ دینے لگے، نہ تقاضا کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے واقعی شاگردی کا حق ادا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کے اتباع کی ایسی مثالیں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک اللہ والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں گی۔ تصوف و سلوک کا ابتدا تا انتہا ادب ہی ادب ہے۔ شیخ اور سالک کا تعلق بظاہر استاد شاگرد کا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت ایک بار ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلے میں ایک شاگرد کے دل میں استاد کا احترام موجود نہ بھی ہو تو حصول علم میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ علم ظاہری میں اگر کوئی شاگرد استاد کو اچھا نہ بھی سمجھتا ہو تو جو کچھ وہ پڑھاتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، مگر سالک کو اپنے شیخ سے جس قسم کا قلبی تعلق ہوتا ہے، سالک نے کیفیات قلبی حاصل کرنی ہوتی ہیں، اس میں معمولی سا فرق بھی آ جائے تو حصول فیض میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب شیخ سالک کو توجہ دینے لگتا ہے تو جہاں رحمت باری شیخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہاں رضا باری تعالیٰ بھی شیخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں شیخ کے واسطہ سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل طے کر جائے، اس کی باغ ڈور شیخ میں ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے کاغذ کی پتنگ میں کتنی بلند ہو جائے ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب چاہے اتار لے، یا تو طالب یا شاگرد کتنی بھی منازل اس کے بلند ہو جائیں، شیخ کے ساتھ اس کا تعلق وہی رہتا ہے۔ ظاہر دنیا میں بھی ہے، بیٹا اگر جرنیل بھی ہو جائے تو باپ جرنیل کا باپ ہوتا ہے، باپ ہی ہوتا ہے۔ التصوف کلہ ادب وکل وقت ادب وکل حال ادب وکل مقام ادب ومن یلزم الادب یبلغ مبلغ الرجال ومن حرم الادب فهو بعید من اللہ مردود۔ تصوف سارے کا سارا ادب ہے، ہر وقت کے لیے ادب، ہر حال اور ہر مقام کے لیے ادب۔ جس نے ادب کو لازم پکڑا وہ مردان خدا کے درجے پر پہنچا، اور جو ادب سے محروم ہوا خدا سے دور ہوا، مردود ہوا۔ ظاہری علوم اور تصوف میں ایک فرق اور بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کسی نہ کسی درجے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علوم ظاہری کیوں کالج سکول نہیں گیا یا استاد نہیں ملا تو بھی کچھ نہ کچھ کتابیں دیکھ کر کسی نہ کسی موضوع پہ وہ اگر اسے کچھ پڑھنا آ جائے تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے، مگر تصوف سلوک کی راہ میں شیخ کامل کی راہ بری کے بغیر چلنا محال اور قرب الہی کی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ امام رازی نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا، فی ھذا البدل اشارۃ ان الصراط المستقیم لا یتاتی بدون مطابقت اہل الصراط المستقیم ولا یکفی فی زبر ولا اوراق۔ اس میں اشارہ ہے کہ صراط مستقیم پر انسان نہیں چل سکتا جب تک اس راہ پر چلنے والے لوگوں سابقہ لوگوں کا اتباع نہ کرے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے صرف کتابوں کی ورگردانی کام نہیں دے سکتی۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرِيدَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ مَقَامَةِ الْهِدَایَةِ وَالْمُكَاشَفَةِ إِلَّا إِذَا اقْتَدَىٰ بِشَیْخٍ یهدیہ إِلَىٰ سواء السَّبِیلِ وَنَنْجِیہ مِنْ مَوَاقِعِ الْمَغَالِيطِ وَالْأَضْلَالِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّقْصَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْخَلْقِ وَعُمُولِهِمْ غیر بافیت بادراک الحق و تمیز الصواب عن الغلط فلا بد من کامل یقتدی بالنقائص حتی یتواکل ذلك الناقص بنور عقل ذلك الکامل یصل الى المدارج السعادت و معارج الکمال۔ ایک روز حضرت ابی نے فرمایا ابن عباس دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام، اچھا یہ پیچھے چلا گیا اور یہ نہیں تھا۔
یہ امر اس کی دلیل ہے کہ مرید طالب کے لیے ہدایت کے مقامات اور مکاشفات تک پہنچنے کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں کہ شیخ کامل کی اقتداء کرے، جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے گا۔ اس کی وجہ سے نقص اکثر مخلوق پر غالب ہے اور عقول انسانی ادراک حقیقت کے لیے ناکافی، یعنی انسان سے اکثر کمزوری نقص والے پاسے انسان کثرت نہ دوڑدا، نہ والے پاسے جلدی بنا، اور ادراک حقیقت کے لیے انسانی عقل ناکافی ہے۔ حق اور باطل میں کما حق کو تمیز کر لینا انسانی عقل کی بس کی بات نہیں، لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ شیخ کامل کی تلاش کرے، اس کی اقتداء کرے، تاکہ اس ناقص عقل کامل کے نور عقل سے کامل بن جائے اور ناقص سعادت کے مدارج اور کمال کے اوج تک پہنچ سکے۔ اس آیت کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے، اور سالک کا مقصد وصول الی المحبوب ہوتا ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت رب العالمین ہی مومن کا محبوب ہے۔ شیخ چونکہ محبوب تک پہنچانے والا ہے، شیخ بھی محبوب ہے۔ جس شیخ نے اللہ کو سالک کا محبوب بنایا وہ اللہ کا محبوب بنایا، جیسے فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسا شیخ کیوں نہ محبوب ٹھہرے۔ لیکن شیخ کی محبت اور اظہار محبت میں حدود شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انسانوں سے انسانوں کے تعلقات کی شریعت نے حدود مقرر کر دی ہیں، لہذا ان حدود کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں شیخ کو خدا سمجھنے لگے یا شیخ کو سجدے کرنے لگے۔ اول شرک اور ثانی قطعی حرام ہے۔ اگر شیخ کوئی معبود سمجھ لیا تو یہ شرک ہے، اور سمجھتا ہے کہ نہیں معبود تو نہیں، تعظیم سجدے کر رہا ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شیخ لازماً مرید سے علم میں بڑا ہو یا ورع تقوی میں زیادہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرنے ان میں شیخ لازماً کامل اور مکمل ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں شاید ایسے صحابہ مل جائیں جنہوں نے اتنی کثرت سے نوافل نہیں پڑھے جتنے بعض میں کسی ولی اللہ نے پڑھے ہوں، لیکن کیا وہ ان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابی ہے، ولی ہے۔ اسی طرح کسی خاص علم میں بعد کا کوئی شخص صحابہ سے زیادہ دسترس رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ سے کسی دنیاوی علم یا کسی دنیاوی کمال یا مال و دولت یا درجے یا عہدے یا حکومت میں کوئی مرید آگے ہو، لیکن وہ کمال جو شیخ کے پاس ہے وہ مرید کے پاس نہیں ہے۔ لہذا مرید کی نظر اس کمال پہ ہونی چاہیے جس کا وہ طالب ہے، اس پہ نہ رکھے کہ شیخ نے تو کالج میں نہیں پڑھا، میں نے تو کالج میں 3 دفعہ میں کیا ہے، یا میں نے تو PhD کر لی ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ کبھی کسی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بات کرنے کی جسارت ہی نہیں کی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور تقریباً ربع صدی حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ کی سعادت نصیب رہی، تو ہماری حاضری کثرت سے ہوتی تھی۔ ہم سال میں نہیں، ہفتہ نہیں برداشت کرتے تھے، اور ایک رات ٹھہرتے لیکن جاتے ضرور تھے۔ تو دندہ شاہ بلاول سے پیدل جایا جاتا تھا، بسیں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، یہاں سے جاتے جاتے شام ہو جاتی تھی، عموماً عصر کے وقت وہاں ہم پہنچتے تھے اور صبح نکلتے تو شام کو واپس آتے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا، یہ چکرالہ بڑا سخت سا گاؤں ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے، بڑے بڑے بدماش چور چکے مشہور ہے اس معاملے میں، بڑے بڑے تکڑے لوگ، لڑنے مرنے مارنے والے، اور ہمیشہ اب بھی لڑتے بھڑتے قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو میں حضرت جی سے رخصت ہو کر نکلا تو کچھ لوگ
جو وہ بھی دندہ شاہ بلاول آنا چاہ رہے تھے، راستے میں میرا اور ان کا ساتھ ہو گیا۔ وہ 5-6 تھے، سب کے پاس بندوقیں تھیں، بدمعاش تھے تکڑی قسم کے۔ ان میں سے کچھ امیر محمد خان نواب افقال باغ کا ایک باڈی گارڈ تھا، اسے رخصت کرنے جا رہے۔ تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو وہ گروپ جو تھا وہ حضرت کے سخت خلاف تھا۔ ایک واقعہ ہوا تھا، ان کے ایک بندے نے ایک خاتون کو طلاق دے دی، اور جس طرح جاہل کہتے ہیں اس نے ایک ہی بار 7 طلاقیں دے دی۔ تو وہ مسئلہ چھڑا، وہ طلاق دینے والے پھر انہیں جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں وہ تو ایک ہی طلاق میں نے دی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی جب 7 طلاقیں دیں، 3 تو واقع ہو گئیں اور 4 زائد دینے کا گناہ تم پر باقی ہے۔ تو فتویٰ حضرت کا ان کے چونکہ خلاف آیا تھا، وہ بڑے خفا تھے۔ تو کہنے لگے یار تم عجیب آدمی ہو، اتنے دور سے آتے ہو، تو مولانا تو اچھے آدمی نہیں ہے، دیکھو اس طرح واقعہ ہوا تو ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، تو یہ تو مولانا تو اچھے آدمی نہیں، تم ان کے پاس کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، مجھے تو اس فتوے کا علم نہیں، تمہاری زبانی سن رہا ہوں، اور مجھے اتنی فقہ آتی بھی نہیں، میں مفتی نہیں ہوں۔ تو وہ مفتی کا کام ہے، حضرت فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کو پتہ ہوگا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ میں ان کی خدمت میں آتا ہوں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، اور بڑا خوب سکھاتے ہیں وہ۔ تمہارے علم میں اس فن کا کوئی اور بندہ ہے کہ ان کے پاس نہ ہے، اس کے پاس چلے جائیں؟ کہنے لگے نہیں ایسا تو کوئی بندہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری تو مجبوری ہے، میں تو آؤں گا، تم راضی رہو یا ناراض رہو تمہارا مقامی مسئلہ ہے، میں اپنی ضرورت سے آتا ہوں، اور میری ضرورت کا علم اسی ہستی کے پاس۔ تو یہ بات انہوں نے بھی مانی کہ نہیں اللہ اللہ تو یہی کرتے، ایسا بندہ دوسرا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں حضرت درج فرما رہے ہیں کہ شیخ کے پاس جو علم ہے اس کے اعتبار سے اس کا احترام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کیفیات ہیں۔ یہ ضروری نہیں شیخ لازماً مرید سے علم ظاہر میں بڑا ہو یا ورع تقوی میں زیادہ ہو، یہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرنا ہے ان میں وہ کامل و مکمل ہو۔ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام مقابلے میں علم و ورع و تقوی میں کہیں بڑے تھے، وہ تو اللہ کے اولی العزم رسول تھے، حضرت خضر ایک ولی تھے اور وہ بھی دنیا سے گزر چکے تھے، تو کہاں نبی کی عظمت، کیا ولی کی حیثیت۔ لیکن وہ خاص علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس تشریف لے گئے، جو وہ خاص تکوینی علم تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے سارے علوم تشریعی تھے، نبی کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ شیخ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرید سے بحال میں شریعت کی پوری پابندی کرائے، کیونکہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کا تصور زندقہ اور الحاد ہے۔ یہ شیخ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مریدوں کو تلقین کرتا رہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں۔ جامع الکرامات اولیاء اللہ جلد اول صفحہ 511 پر ارشاد ہے کہ شیخ ابو العباس نے فرمایا کوئی کتب نہیں ہو سکتا، نہ اوتاد ہو سکتے ہیں، اور نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو اور آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجا نہ لائے۔ یہ بڑی غضب کی بات ہے۔ یوں تو برائے نام جو مسلمان ہے اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میرے دل میں حضور کا بہت بڑا احترام ہے۔ کوئی جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ بھی، چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، لیکن جب حضور کا نامی آتا ہے تو انگوٹھے چوم لے گا، آنکھوں پہ لگائے گا، ادب کا دعویٰ کرے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ادب نہیں ہے۔ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو اور آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجا لائے۔ آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔
تو جو بندہ عملی زندگی میں حضور کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اور خالی کہتا ہے میرے دل میں ادب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جس ہستی کا احترام آپ کے دل میں ہے اس کی بات نہ ماننے کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی تعظیم ہو، اور تعظیم سے مراد یہ ہے کہ حضور کے احکام کی تعمیل میں اپنی پوری کوشش صرف کرے۔ کسی شیخ سے تعلق رکھنے اور مدتیں گزر جانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نہ شریعت سے لگاؤ پیدا ہو، نہ اسلامی شاعر کی تعظیم کا جذبہ، نہ شریعت کے احکام کی پابندی کا شوق ہو، تو نہ ایسا شخص شیخ ہے نہ ایسا مرید سالک۔ شیخ اور مرید کے تعلق کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو، اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا نصیب ہو۔ تو اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو نہ شیخ شیخ ہے نہ مرید مرید ہے۔ سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا خوگر بنانے اور اتباع سنت کا شوق پورا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی فطری صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل کی زمین کو دیکھے، جس طرح کاشتکار زمین کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے۔ میں کاشتکار بھی ہوں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس زمین میں باجرہ مکی وغیرہ کاشت کر دو، اس سال یہ گندم کی اہلیت نہیں رکھتی، ان ٹکڑوں میں گندم کاشت کریں گے، یہ بہت اچھے ہیں، یہ گندم کی فصل دیں گے۔ یہ ریتلی سی زمین ہے، اس میں مونگ پھلی کاشت کر دو یا کوئی دالیں چنے وغیرہ بیج دو۔ یہ فیصلہ زمین دیکھ کر، اس کی تراوت، اس کے سارے آثار دیکھ کر ہم کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ تو شیخ کا کام بھی یہ ہے کہ مرید کے دل کی زمین کو دیکھ کر اس کی تربیت کرے اور اس کے مطابق اسے چلائے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے بعض ساتھی جن کے ذمہ ذکر کروانا لکھا گیا ہے، لگایا گیا ہے بعض شہروں میں، بعض صاحب مجاز ہیں، بعض امیر ہیں، تو وہ وہاں سے چٹھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں، جی اسے فلاں مراقبات کرا دیے جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ شیخ کے لیے حکم نامہ بھیجیں، انہیں تو زیادہ مؤدب ہونا چاہیے، ان کے پاس تو امارت یا صاحب مجاز ہے، تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بھیجیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا دوستی ہے یا رشتہ داری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منازل اور مراقبات رشتہ داری پہ تقسیم ہوں گے، یہ تو اس قلبی استعداد پہ تقسیم ہوں گے۔ یہاں دیکھا جائے گا جتنی اس میں استعداد ہے اتنے مراقبات کرائے جائیں گے، کسی سفارش کسی چٹھی سے نہیں، اس کے اپنی طبیعت کے اندر جو ہے یہ کتنا خلوص ہے، کتنی قبولیت کی استعداد ہے اور کتنی قوت برداشت ہے۔ تو لہذا یہ سفارشیں جو ہیں یہ فضول ہیں۔ ہاں رائے دینے میں کوئی حرج نہیں، رائے اور سفارش میں ایک فرق ہوتا ہے۔ رائے یہ ہوتی ہے کوئی صاحب مجاز یہ لکھ دیتا ہے کہ میری رائے میں اس میں ان مراقبات کی استعداد ہے، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی رائے میں بھی ہو تو کرا دیجئے، نہ ہو تو اللہ کی مرضی۔ سفارش یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ کرا دو، پھر اس پہ زور بھی دیا جاتا ہے، جی مہربانی فرمائیں، جی کرم فرمائیں، جی یہ ضرور کریں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ قلب کی زمین کا جائزہ لے، اس کی فطری صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرے، ذکر الہی، ذکر اسم ذات، اس کی روحانی تربیت شروع کرے، جیسے ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم ریزی کرتا ہے، اس بیچ سے فصل اگتے نشو و نما پاتے اور پھل دیتے ہیں، اسی طرح سالک کے قلب میں ذکر اسم ذات راسخ ہو جائے، اسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے، اور شیخ سالک کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی کو ذکر کرائے، کسی کو لطائف کرائے، کسی کو فنا بقا، کسی کو سلوک کی اعلیٰ منازل۔ شیخ کامل تمام سالکین کو شروع سے سب لطائف کرانا شروع کر دے تو محض دعوت عام کے فرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے،
جس کی تخصیص نہیں۔ پورے مجمع کو اگر لطائف کرا دے تو دعوت عام ہے، لیکن یہ تربیت خصوصی نہیں ہے۔ تربیت خصوصی تو یہ ہے کہ اس کے قلب کا اندازہ لے کر ابتداً شاید وہ ایک لطیفہ کر سکے، ہفتے بعد شاید 7 ہی کر لے، یہ شاید ہفتے بعد دوسرا، مہینے بعد 2 مہینے بعد اسے دوسرا لطیفہ کرنا نصیب ہو۔ یہ اللہ کریم کی دین اور اپنی استعداد پر ہوتی ہے۔ ایسے حضرات بھی تھے کہ جنہوں نے 2 سال میں ایک لطیفہ کرایا۔ اپنے ساتھیوں میں بزرگ اور پرانے ساتھی حضرت قاضی صاحب تھے، تو حضرت قاضی صاحب کی جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ایک نکاح کا جھگڑا تھا، اور حضرت ان کے گاؤں میں تشریف لے کے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے 2 پارٹیوں میں جھگڑا تھا، تو حضرت تشریف لے گئے اور شرعی طور پر حضرت نے فیصلہ فرما دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب واپسی پر میں وہاں سے تھوڑی دور بس کا اڈہ تھا تو حضرت کو وہ گھوڑی پر لے گئے، واپسی پر گھوڑی دی تو قاضی صاحب ساتھ تھے اڈے تک چھوڑنے کے لیے۔ تو راستے میں قاضی صاحب نے بات کی، دندہ شاہ بلاول حضرت صاحب ہوتے تھے، اب ان کا وہاں مزار ہے، حضرت شاہ بلاول کے خاندان سے تھے، اور میرے خیال میں وہ آخری ہستی تھے جن کے پاس تصوف سلوک کی منازل تھی۔ اس کے بعد پھر وہاں بھی رسم ہی رہ گئی، گدی نشینی بن گئی ہے۔ تو ان سے وہ سبق لیتے تھے، تو قاضی صاحب نے حضرت جی کو بتایا کہ میں 8 سال ان کی خدمت میں جاتا رہا اور 4 لطائف میں نے کر لیے ہیں، میرے 4 لطائف ہو گئے، لیکن حضرت کا وصال ہو گیا، اور میں نے جہاں تک سنا ہے حضرت فرماتے تھے 5 لطیفے ہیں، لیکن اب مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا جو 5واں لطیفہ کرے۔ حضرت فرماتے تھے میں نے ہنس کے کہا کہ قاضی صاحب میں ہی بندہ بن جاؤں؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو سلوک بھی آتا ہے، کیونکہ حضرت مقرر مشہور تھے، مناظر مشہور تھے، مفتی مشہور تھے۔ تو مناظرے میں حضرت نے تمام مذاہب باطلہ کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، یہ باطل نظریات جو مسلمانوں میں فروغ پا ان سب کے خلاف مقابلے کیے ہیں۔ مناظر بہت مشہور تھے حضرت، تو مناظر عموماً صوفی نہیں ہوتے۔ تو قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مشائخ نے، کچھ مشائخ کی اپنی استعداد بھی ہوتی ہے، کچھ طالب کی قوت حصول بھی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے 2 سال ایک لطیفہ بھی کرایا۔ تو زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم ریزی کرتا ہے، اس سے بیج اور فصل اگتے، نشو و نما پاتے ہیں۔ پھر شیخ سالک کی استعداد صلاحیت کے مطابق ذکر کراتا ہے۔ سب لطائف شروع کرا دے تو یہ محض دعوت عام ہوگی۔ ایک صورت ہے جس میں کسی کی تخصیص نہیں، ہاں لطائف کے بعد سلوک کے منازل سالک کی استعداد کے مطابق ہی کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے عین مطابق ہے، کلموا علی قدر عقول الناس، جیسا حضور نے فرمایا کہ لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی وہ سمجھ سکیں۔ کلموا علی قدر عقول الناس، لوگوں میں جتنی بات سمجھنے کی صلاحیت ہے اتنی بات ان کو بتائی جائے۔ شیخ صحاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف جلد اول صفحہ 44 پہ فرمایا کہ مشائخیت کا مرتبہ تصوف کے اعلیٰ مراتب سے اور دعوت اللہ کے سلسلے میں نیابت نبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے شیخ کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو دعوت عام دے، ہر آنے والے کو، یہ تخصیص نہ کرے کہ اسے اللہ سکھاتا ہوں، اسے نہیں سکھاتا، امیر غریب فقیر مالدار عالم جاہل، جو اس کی خدمت میں آئے، جتنی اس میں استعداد ہے اتنا اسے ضرور سکھائے۔ بلکہ شیخ کی شفقت ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جیسا امام رازی نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 26 پہ فرمایا، پتہ نہیں صفحہ کتنے پہ فرمایا، شیخ کامل کا مرتبہ ماں باپ سے اونچا ہے، کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اور اس کی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور شیخ دوزخ کی آگ اور اس کی سختی سے بچاتا ہے۔
علامہ ابراہیم عبیدی مالکی نے اپنی کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کے صفحہ 330 پر فرمایا اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، نسبی اور قلبی۔ صوفیہ عارفین کے نزدیک قلبی اولاد نسبی سے مقدم ہے۔ قلبی اولاد کی اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والد نسبی اپنی اولاد کے بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں، اور شیخ سالک کی روحانی تربیت ذکر الہی کی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے مقدم ہے۔ مولانا جامی نے شیخ کامل کے اسی پہلو کو نظر رکھتے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بکار نیک گردد یاورے تو بکوئے نیک نامی رہ برے تو چنی یارے کے یابی خاک اوشو اسیر حلقہ فترہ کے اوشو مکن با صوفیان خام یاری کے باشد کار خامہ خام کاری۔ یہ مولانا جامی نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ نیکی کے کام میں شیخ تیرا مددگار ہوتا ہے اور تجھے نیک نامی کے کوچے میں تیری راہ بری فرماتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ملے تو اس کی خاک بن جا اور اس کے جوتوں کا خادم بن جا، اور کچے صوفیوں سے دوستی نہ کرنا کہ وہ تجھے خامکاری کچے کاموں میں ناپختہ کاموں میں لگا دیں گے۔ چلیے باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے کل چلیں گے۔ آپ نے تو آج کتابیں رکھ دیں، کل اپنی لے لینا۔ آگے ہے اخذ فیض کے لیے آداب، یہ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل چلیں گے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ الحمدللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ملنے جلنے والوں کو بخش دے۔ تو قادر کریم ہے یا اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ کریم قید سالی کی مصیبت سے نجات عطا فرما اور رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ منزل علینا من السماء مان مبارکا نافعا غیر دار، نافعا غیر دار، نافعا غیر دار۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سیدنا برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔